عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، فقد قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا،
کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا آمنہ کے لال نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہماری بات کو سن رہی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا اس احسان پر، اس انعام پر بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عظمت صحابہ، شان صحابہ یا صحابہ کے گستاخوں کے جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس وقت بولنے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور آپ کو علم ہے اس بات کا کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ایک ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا، میرے جوان بچے محمد فرحان کا انتقال ہوا۔ ایسے وقت میں مجھے مرکز تحفظ اسلام ہند، کرناٹک، بنگلور، ان کے ذمہ داروں کا فون آیا کہ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ اس وقت آپ بیان کریں؟ کیا آپ کے لیے یہ آسان ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے بھائی، یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ عظمت صحابہ پر کچھ بولوں۔ اگرچہ کہ غم ہے، طبیعت ساتھ ویسے نہیں دے پا رہی جیسے ساتھ دینا چاہیے، لیکن عظمت صحابہ پر بولنا، شان صحابہ پر بولنا، اور اللہ کے حبیب کے ان یاروں، ان جان نثاروں، یہ جان اور مال قربان کر دینے والے ساتھیوں کی شان میں بولنا، ان کی عظمت میں بولنا، یہ ہمارے لیے سعادت کا موقع ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ جی ہاں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے اس وقت صحابہ کے دفاع کے لیے۔ اللہ نے اگر قلم کی صلاحیت دی، استعمال کرو، لکھو تحریر صحابہ کی شان میں، صحابہ کی عظمت پر۔ اللہ نے اگر زبان سے بولنے کی طاقت دی ہے، اللہ رب العزت نے اگر لکھنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، یا کسی بھی طریقے سے اگر آپ کچھ کر سکتے ہو صحابہ کے دفاع کے لیے، تو اس وقت ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پڑھے لکھے ان پڑھ، پڑھے لکھے جاہل اس وقت جو ہے وہ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عاشقوں اور ان جان نثاروں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا سب سے پہلے مرکز تحفظ اسلام کرناٹک، بنگلور، یہ تمام ذمہ داروں کو جو اس چینل کے ذریعے سے آن لائن کانفرنس، کیونکہ آج کل تو جناب درس بخاری بھی آن لائن ہو رہا ہے، درس تفسیر بھی آن لائن ہو رہا ہے، مدارس کی تعلیم بھی آن لائن ہو رہی ہے، تو ایسے دور میں کہ جب کورونا نے سب کو گھروں پر بٹھا دیا، اور گھروں پر بیٹھ کر یا بیڈ روم میں بیٹھ کر یا اپنے گھر کے ہال میں بیٹھ کر یا کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر اللہ نے یہ بھی آسانیاں پیدا کی ہے کہ ہم آن لائن سارے پیغامات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں دعائیں دے رہا ہوں کہ مرکز تحفظ اسلام ہند کرناٹک کی یہ تمام پوری ٹیم، ظاہر بات ہے کہ ایک ٹیم ہوگی، پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے وقت میں کہ جب پڑھے لکھے جاہل صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو مرکز تحفظ اسلام ہند ایسے موقع پر آن لائن عظمت صحابہ کانفرنس لے کر ملک کے نامور علماء کرام اور دینی شخصیات کو جمع کر کے پوری دنیا میں صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ اور وہ گستاخ جو نرالے نرالے انداز میں، یا اگر یہ کہے کہ اپنی صلاحیتوں کا، اپنے علم کا غلط استعمال کر کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو مرکز تحفظ اسلام ہند صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی شان کو بیان کر رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔
مجھے خوشی ہے اس بات کی. میں دعائیں دیتا ہوں آپ تمام نے آمین کہنا کہ میرے مولا اس مرکز کا نام اس آن لائن چینل کے ذریعے سے جو عظمت صحابہ بیان ہو رہی ہے اس کا نام ہے مرکز تحفظ اسلام. اللہ کرے کہ یہ نام جس طریقے سے ہے اللہ ان سے ایسے ہی اسلام کی حفاظت کا کام لے. جی صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کا کام لے, صحابہ کے دشمنوں کو دفاع کس طریقے سے کیا جائے, ان کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے, اس ٹیم سے اللہ یہ کام لے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی اس کا بہتر بدلہ ملے گا, آخرت میں بھی بہتر بدلہ ملے گا. میں آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں, میں خود ایک چینل چلاتا ہوں اور ایک بڑا چینل اللہ رب العزت میری صلاحیتوں کا استعمال میں وہاں پر کر رہا ہوں اور ہر طرح سے میں دفاع کر رہا ہوں. ایک تو سیاسی دشمن کا یا امت مسلمہ کے جو دشمن ہیں یا ملک میں جو آتنکوادی ٹولہ ہے جو بہانے سے اسلام پر یا مسلمانوں پر حملہ کرتا رہتا ہے یا کورونا کی آڑ میں بھی وہ مسلمانوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے, تو میں اپنی صلاحیت کا استعمال میرے اپنے چینل وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے کر رہا ہوں. آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں, مرکز تحفظ اسلام ہند کرناٹک کے لیے بھی دعائیں کرے. وہ پوری ٹیم جو اپنی صلاحیتوں کو اس نیک کام میں استعمال کر رہی ہے ان تمام کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ ان کو طاقت بھی نصیب فرمائے, صلاحیت بھی نصیب فرمائے, استقامت بھی نصیب فرمائے اور اللہ ان کے خدمات کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور یہ اپیل بھی کر رہا ہوں کہ دوستو ایسے چینلز سے جڑیں جو دین اسلام کی صحیح اور سچی تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. آئیے تھوڑا سا مختصر ہی بولوں گا لیکن ضرور بولوں گا. جی ہاں, آن لائن یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے اس کا نام ہے عظمت صحابہ. صحابہ کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں, جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے صاف طور سے یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا پیارے جملے صحابہ کے تعلق سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آیت کافی ہے صحابہ کی عظمت, صحابہ کی شان, صحابہ کے مقام, صحابہ کے رتبے اور صحابہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے کہ اللہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا بڑا سرٹیفکیٹ ہے, کتنا بڑا پروانہ ہے, کتنی بڑی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہ کر جن لوگوں کے تعلق سے اللہ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اب وہ بڑے بدبخت ہیں, وہ بڑے جاہل ہیں, وہ بڑے ان پڑھ ہیں, وہ بڑے بدنصیب ہیں جو صحابہ سے راضی نہ ہو کر صحابہ کی خامیوں کو بیان کرے یا صحابہ کی پچھلی زندگیوں کو بیان کرے یا صحابہ جن کے ذریعے سے دین ملا, جن کے ذریعے سے قرآن ملا. کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ وہ مقدس جماعت کا نام ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, جن کی تربیت نبی نے فرمائی. جی ہاں, جن کی تربیت نبی نے فرمائی, جو صفہ میں بیٹھ کر نبی سے علم حاصل کرتے تھے, جو نبی کے ساتھ رات دن گزار کر نبی کی زندگی, پریکٹیکل زندگی کو اپنی زندگی میں اتارتے تھے, جنہوں نے نبی کی باتوں کو سمجھا, مانا اور ایسے مانا, ایسی محبت بھی وہ نبی سے کرتے تھے. میرے یارو بلکہ ایک بات بیچ میں یاد آ گئی کہ یارو اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی یاری کے لیے اللہ نے جن لوگوں کو چنا ہے, انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ان صحابہ کرام کی جماعت کا ہے. جی, نبی کی صحبت کے لیے لوگوں کو چنا گیا. یہ چنی ہوئی جماعت ہے, یہ منتخب جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے نبی کی صحبت, نبی کی یاری, نبی کی جانثاری کے لیے چنائے اور پھر نبی کی صحبت پر اور نبی سے محبت کا حق انہوں نے ایسا ادا کیا کہ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اور یہ وہ جماعت تھی میرے یارو کہ میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ یہ وہ جماعت تھی کہ جس جماعت کے تعلق سے آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے نبی سے ایسا عشق کیا, نبی سے ایسی محبت کی کہ نبی پاک کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. جی, صحابہ کون ہیں؟ صحابہ نبی کے محافظ ہیں.
جنہوں نے اپنی جان پر کھیلا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی. ڈھیر سارے واقعات ہیں. صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے ہر موقع پر اللہ کے نبی کے اشاروں پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. اپنی جان نثار کرنے والے صحابہ ہے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو نبی کے لیے قربان کیا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے اشارے پر مال لٹایا. نبی نے اگر اشارہ کیا کہ اسلام کو، دین کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے ایسا مال لٹایا کہ جھاڑو بھی گھر جھاڑ کر، جھاڑو بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی. نبی پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑے ہو گھر پر؟ تو بڑے پیار سے کہتے ہیں، یہ وہ صحابہ جو بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر پر چھوڑ آیا. جی ہاں، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا. صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. صحابہ وہ ہے جو نبی کے اشارہ ابرو پر انگاروں میں چھلانگ لگاتے تھے. صحابہ وہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی گردنوں کو اتار دینا پسند کیا، اپنی گردنیں کٹا دینا پسند کیا، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر آنچ نہ آئے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا. صحابہ وہ ہیں جو نبی کے گستاخوں کو جہنم میں پہنچاتے تھے. صحابہ وہ ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کو نبی کے نام پر قربان کیا. صحابہ کے بدن چیر دیے گئے، جلتی انگاروں میں ڈال دیا گیا. آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا کہ مکہ کی تپتی زمین پر صحابہ کو لٹایا گیا، ان کے سینوں پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، پھر بھی کہتے تھے احد احد احد، پھر بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہماری جان ہے. جی، قرآن نے جن کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے، قرآن نے جن کو سب سے پہلے مخاطب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سب سے پہلے جن کو سمجھایا، سکھایا، پڑھایا، وہ قرآن کے مخاطب اول کون ہیں؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ مخاطبین اولین کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آیت بتاتی ہے کہ وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم یزکیہم یعلمہم، یہ جتنے ہم اور ہم ہیں، یہ تمام کا مخاطب اگر کوئی مقدس جماعت ہے تو وہ صرف اور صرف صحابہ کی مقدس جماعت ہے کہ ان کا تزکیہ کیا گیا، قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی گئی، قرآن مقدس کی تعلیمات ان کو سکھائی گئی، کتاب حکمت ان کو پڑھائی گئی، بتائی گئی، اور صحابہ نے اس کتاب حکمت، اس قرآن مقدس کو سمجھا، سیکھا، اپنے زندگی میں داخل کیا. اس لیے ہم صاف طور سے کہتے ہیں کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی تربیت خود اللہ اور رسول نے کی ہے. جی، اور اب اگر صحابہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، صحابہ کو اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ 100 بار نعوذ باللہ، صحابہ کو اگر کوئی درباری کہے، صحابہ کو اگر کوئی سرکاری کہے، صحابہ کو اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے دین چھپا دیا، صحابہ کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے احادیث کو چھپا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو عالم کہے، مجتہد کہے، فقیہ کہے، مفسر کہے. اللہ کی قسم کھا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کہنے والے کی نیت خراب ہے اور وہ صحابہ کی شان میں توہین کرتا ہے یا اپنے علم کے ذریعے سے صحابہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ صحابہ کا دشمن ہے. اور ہمارا ماننا ہے کہ صحابہ کا دشمن قرآن و سنت کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن نبی پاک کا دشمن ہے، اور نبی کا دشمن خدا کا دشمن ہے، اور خدا کے دشمن کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے. جی، او پڑھے لکھے جاہلو، اس بات کو سمجھ لو کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ، اپنے یاروں، اپنے جانثاروں، اس مقدس جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے پوری امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرنا، ان کی شان میں کوئی توہین نہ کرنا، ان کی بے عزتی نہ کرنا. اب اگر کوئی صحابہ کی شان میں توہین کرتا ہے تو گویا کہ وہ پڑھا لکھا جاہل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بدبخت کی نیت یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے گھٹائے، صحابہ کے احترام کو، شان کو، مقام کو لوگوں کے دلوں سے گھٹائے.
اور ظاہر بات ہے کہ جب صحابہ کی عظمت ہی ہمارے دلوں سے نکل جائے تو پھر صحابہ کے ذریعے سے جو احادیث پہنچی ہے، ارے یہ احادیث صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان اگر کوئی پل کا کام کرتے ہیں، کوئی واسطے کا کام کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور صحابہ کی ہی عظمت اور احترام اور مقام ہمارے دلوں سے اگر ختم ہو جائے یا ان کے تعلق سے بدگمانی اگر ہمارے دل اور دماغ میں پیدا ہو جائے، امت کے دل و دماغ میں اگر پیدا کر دی جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کا احترام کون کرے گا؟ حدیث کا احترام کون کرے گا؟ اس حدیث کو کون مانے گا جب حضرت ابو ہریرہ کی عظمت احترام اگر ہمارے دلوں سے نکل جائے، یا کوئی بدبخت اگر امت کے دلوں سے ان کا احترام نکالنے کی کوشش کرے اور ایک حد تک اگر وہ کامیاب بھی ہو جائے، تو بتاؤ پھر ابو ہریرہ سے آنے والی ملنے والی احادیث کا مقام کیا رہے گا؟ اس پر یقین کیا رہے گا؟ اس لیے صاف طور سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے توبہ وہ تمام لوگ کریں جو توہین کر رہے ہیں۔ جی، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا، پہلے ایک خاص طبقہ تھا جو محرم کے مہینے میں شہادت حسین بیان کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ ہو یا اور صحابہ کرام ہو، حضرت امیر معاویہ ہو اور یا اور صحابہ کرام ہو، حضرت حسین کی شہادت کی آڑ میں کچھ بدبخت ایسے تھے جو صحابہ کی توہین کرتے تھے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے توہین کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، معافی مانگو اللہ سے اگر گستاخی کی ہے۔ جی، کیونکہ صحابہ یہ وہ جماعت ہے جن کے ذریعے سے قرآن ہمیں ملا، جن کے ذریعے سے حدیث ہمیں ملی۔ صحابہ وہ جماعت ہے جو قرآن کے گواہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہماری شان ہے، صحابہ اسلام کا معیار ہے، صحابہ نبی کے یار ہیں، ہم ان پر قربان ہیں۔ کسی حال ان کی شان پر حملے اور توہین اور بدتمیزی اور لعن طعن کو کسی بھی انداز میں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی ساری صلاحیتیں صحابہ کے دفاع میں لگا دیں گے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے تعلق سے یہ کہا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ میرے صحابہ، میرے یاروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کی شان میں توہین مت کرنا۔ جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے صحابہ سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اور ظاہر بات ہے جس نے نبی سے نفرت کی، نبی سے دشمنی کی، وہ اللہ کا دشمن۔ اور اللہ کی دشمنی میں بڑے بڑے رتی مہارتی جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، فرعون ہو، شداد ہو، نمرود ہو، حامان ہو، قارون ہو، یہ جب تباہ ہو گئے ہیں تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ صحابہ سے دشمنی اور صحابہ کی شان میں توہین یہ بڑا مہنگا پڑے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کے دفاع میں کام کرے، جیسے مرکز تحفظ اسلام یا قاسمی میڈیا یا جو بھی لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، صحابہ کے دفاع کی شان کو بیان کر رہے ہیں، عظمت کو بیان کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے دفاع کے لیے اگر کوئی آدمی جیے اور مرے تو یہ اس کی سعادت ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرکز تحفظ اسلام صحابہ کے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور برسوں زندگی بھر بھی اگر صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتا رہے اور صحابہ کا دفاع کرتے رہے، دشمنوں کو جواب دیتا رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر اسی کام میں جینا اور اسی کام پر مرنا یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کی قلبی محبت دلی محبت پر میرے مولا ہمیں زندہ رکھ اور اسی پر ہمیں موت دے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرقہ تو صحابہ کا کھلا دشمن ہے، مگر افسوس کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی الگ الگ انداز میں صحابہ کی توہین کر رہے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ شاید وسیع مطالعہ نہیں رکھتے، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ایسے میں یہ کام بہت اہم ہے کہ ہم عظمت صحابہ کو بیان کریں۔ اور میں یہ بھی صاف طور سے کہوں گا کہ یارو حضرات صحابہ کے تعلق سے سب لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ امت میں حضرات صحابہ کا مقام متعین ہو چکا ہے، اور وہ مقام خود رب العالمین خالق کل کائنات مالک دو جہاں نے طے کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے مقام کو متعین کر دیا ہے۔ اکابر علماء، فقہاء، محدثین نے بھی صحابہ کے مقام کو واضح کر دیا ہے، اور رسول کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو حق کا معیار بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ما انا علیکم و اصحابی، کہ حق تو وہی ہے جس پر اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ حق تو وہی ہے جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہے۔ اچھا، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو مستعد ہے کہ تو فقیہ ہے، کہ تو محدث ہے، کہ تو مفسر ہے، کہ تو بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن اگر جن کے تعلق سے اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اللہ پروانہ دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ جی تو کون ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ راضی ہونے کا پروانہ دے رہا ہے، تو کون ہوتا ہے ان کی توہین کرنے والا؟ اگر تو توہین کر رہا ہے یا صحابہ کی عظمت تیرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اپنے علم کی خیر منا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان تجھ سے کھیل رہا ہے، شیطان تجھے استعمال کر رہا ہے، صحابہ کی توہین کروا کے صحابہ کی شان کے خلاف بلوا کر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان تیری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہا ہے، آج تک کی تیری خدمات کو تباہ کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے توبہ کرو اگر اپنے علم کے مطابق اگر آپ نے صحابہ کو نہیں سمجھا اور صحابہ کو یہ کہا کہ صحابہ نے ایسا کر دیا، صحابہ نے ویسا کر دیا، اور نعوذ باللہ، صدبار نعوذ باللہ کہ صحابہ سرکاری مولوی تھے یا صحابہ درباری مولوی تھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم صحابہ کرام کے خلاف بولنا تو بہت دور کی بات، ہم صحابہ کرام کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمہارا علم، ہمارا علم اگر ہمیں صحابہ کے خلاف سوچنے پر مجبور کرے تو اسی وقت اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے، یہ کہتے ہیں بزرگوں نے کہا کہ قرآن و سنت کے یہ دو ہیرے ہیں، یہ قرآن و سنت یہ دو ہیرے ہیں، اور یہ ہیرے جن دکانوں سے ملتے ہیں ان کا نام ہے صحابہ کرام۔ جی ہاں، قرآن کو سمجھا صحابہ نے، اور پھر صحابہ کی پریکٹیکلی زندگی سے، نبی کی پریکٹیکلی زندگی سے صحابہ نے جو کچھ سیکھا سکھایا، اپنے زندگی میں داخل کیا، وہ پھر ہمیں بتایا، ہمیں پہنچایا۔ امت کے درمیان اور نبی کے درمیان اگر کوئی علم کا واسطہ بنتے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہمارے لیے واسطہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے تعلق سے محبت کا معاملہ اختیار کرو، صحابہ سے سچی قلبی محبت کرو، اور پھر آخری جملہ یہ بھی کہوں گا کہ اللہ سے دعائیں کرو اللہ سے کہ اللہ جب تک زندہ رکھ، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اہل رسول کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ فرما، اور موت بھی اس حال میں دے میرے مولا کہ جہاں ایمان کلمہ توحید ہماری زندگی میں ہو، میرے مولا صحابہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہو، اور رتی برابر بھی صحابہ سے ہمارے دل اور دماغ میں رتی برابر بھی کوئی بدگمانی نہ ہو۔ تو خیر، تحفظ مرکز اسلام ہند کرناٹک بنگلور کی یہ ٹیم کام کر رہی ہے، اور آن لائن عظمت صحابہ جو کانفرنس منعقد کر رہی ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ آپ میرے لیے بھی دعائیں کریں، اور میرا بچہ جو ابھی دو پانچ دن پہلے انتقال ہوا ہے، نوجوان بچہ تھا اور عالمیت کے مشکات کے سال میں تھا، نوجوان بچہ ہے میرا، اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس غم کے باوجود بھی میں نے صحابہ کی شان میں تھوڑا ہی صحیح، کچھ ہی صحیح، مگر بولنے کو اپنے آپ کے لیے میں نے سعادت سمجھا، میری اپنی خوش نصیبی سمجھا، اور ایسے حالات میں بھی میں نے صحابہ کرام کی شان میں جو کچھ بھی ذہن تو منتشر ہے، جو کچھ بھی میں نے منتشر ذہن کے ساتھ بولا ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس سے قبول فرمائے، اور جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہے، ہم سے ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور یہ بھی دعائیں کرے کہ جو لوگ خدمات انجام دے رہے اللہ ان کو قبول فرمائے، اور وہ لوگ جو اپنے علم کا غلط استعمال کرتے ہوئے صحابہ کی شان میں توہین کر رہے ہیں، وہ بڑی بدبختی کی راہ اختیار کر رہے ہیں، بڑے بدنصیب ہے ایسے لوگ جو علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح سمجھ دے، صحیح ہدایت دے، اور صحابہ کرام کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلی ہے، بڑی ہے، سجی ہے، سوری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو جہنم سے بچانے کا کام کیا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر
پڑھا ہوں، جو اشعار پڑھا ہوں شروع میں، وہ اشعار یہ تھے کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے۔ تو آمنہ کے لال کے اشاروں پر، آمنہ کے لال کے اشاروں پر جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولاد قربان کیا، سب کچھ اپنا قربان کر دیا، وہ جان نثار صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت ہے، اللہ اس جماعت کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔